أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. فرمایا تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور فرمایا تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ محترم سامعین، یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نے اس بات کا اختلاف کیا۔ دیکھو جی، عبد المطلب کی جو اولاد ہے، جن میں ایک بیٹے کا نام جناب عبداللہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینہ قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو وہ اختلاف کرنے لگے کہ دیکھو یتیم جو ہے وہ نبی بن گیا، اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختلاف کیا کہ جو بکتا بکاتا غلام ہے وہ جنت کا وارث کیسے بن گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا میرا قبضہ قدرت ہے، میں جسے چاہوں گناہ کی سزا دوں، جسے چاہوں میں معاف کر دوں، میں جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں۔ اسی طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جسے مولا تو رہا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی مصر کا قیدی کبھی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی،
میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے پوری کائنات کے اندر ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مختار کل ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے ہوئے یوں گویا ہوتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا مانگتے ہوئے یوں فرماتے تھے، اے اللہ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں آپ غالب و دنا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جن میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مشکل کشا، ساری کائنات کا مختار کل ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، ایک ہی اللہ اکیلے خالق ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق